آرمی ایکٹ موجودہ ہمارے پاس ہے، جو اوریجنل آرمی ایکٹ تھا جو ہم نے کالونیل ماسٹر سے انہیرٹ کیا تھا، اس کے اندر سویلین کے ٹرائل کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ آج بھی آرمی کین ناٹ اریسٹ اینی سویلین، آرمی کسی سویلین کو گرفتار ہی نہیں کر سکتی۔ جو اوریجنل آرمی ایکٹ تھا جو ہم نے کالونیل ماسٹر سے انہیرٹ کیا تھا، اس کے اندر سویلین کے ٹرائل کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان تشریف لے آئے اور انہوں نے وہ جو 65 کی جنگ تھی جو عوام اور فوج نے مل کے جیتی تھی، اس جنگ کے بعد وہ تاشقند تشریف لے گئے، وہاں مذاکرات ہوئے اور اس مذاکرات میں وہ جیتی ہوئی جنگ تاشقند کے میز پہ ہار گئے۔ اس میں ایگری کر گئے کہ جو ہم نے علاقہ فتح کیا اس سے ہم واپس آ جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی رائزنگ ہوئی ایوب خان کے خلاف کہ انہوں نے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دی، اور امینڈمنٹ یہ کی 21D انٹروڈیوس کروایا دیا 1967 میں، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھ دیا، ویسے تو آرمی ایکٹ جو 21 ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام آرمی افسران، تمام ممبرز آف دی آرمی، JCOs، NCOs اینڈ سپاہیز، وہ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہیں، اور وہ سویلین سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ تھے جو پیڈ بائی ڈیفینس ہیں، جو آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں وہ بھی سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہے، یا وہ میڈیا پرسن بھی سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہے جن کو آرمی لائن آف فائر کے اوپر یا جنگ کے دوران ساتھ لے جاتی ہے، محاذ پر ان کو بتاتی ہے کہ یہ انفارمیشن آپ نے دینی ہے، یہ نہیں دینی۔ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی انفارمیشن لے کے گیدر کر کے وداؤٹ پرمیشن آف دی اتھارٹیز اس کو پاس کریں گے تو ان پہ بھی آرمی ایکٹ لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ تو تھے اس کے اندر سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ، لیکن ایوب خان نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی کوئی بھی جو سویلین ہے جو فوج کے بارے میں یا دفاعی تنصیبات کے بارے میں کوئی انفارمیشن دشمن کو دے گا، اس پر بھی آرمی ایکٹ لگ جائے گا، سیکریٹ ایکٹ بھی لگ جائے گا اس کے اوپر۔ ساتھ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے یا تقریر کرتا ہے جس سے فوج کے اندر بغاوت ہونے کا امکان ہو، سینئر ہرارکی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی بات ہو، ان پر بھی آرمی ایکٹ لگ جائے گا، ان کا ٹرائل ہوگا۔ یہ انہوں نے 21D امینڈمنٹ کر دی۔ جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں احمد فراز صاحب نے ایک نظم پڑھی پنڈی میں، اس نظم پہ وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس نظم سے تو فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ احمد فراز کو اٹھا لیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں چلا، اور اس کیس کے دوران جسٹس افضل زلہ صاحب تھے جج، انہوں نے احمد فراز کو سمن کر دیا، انہوں نے کہا جی ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ وہ کورٹ میں پیش ہوئے، زلہ صاحب نے پوچھا جی آپ نے کس قانون کے تحت گرفتار کیا، کون سی FIR تھی اور کون سی وہ نظم تھی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ افضل زلہ صاحب نے ان کی یہ گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی، ان کو رہا کیا گیا۔ پھر ایک اور خاتون تھی فرخندہ بخاری، پاکستان پیپل پارٹی کو، ان کو لاہور سے اٹھایا گیا، ان کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی ڈکلیئر کر کے رہا کر دیا۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب پھر ریلیکس ہو گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی آئندہ کسی کو نہیں اٹھانا، اور ان کے دور میں پھر جہاں تک میرا نالج ہے کسی کے خلاف یہ ایکٹ استعمال نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں جب جنرل مشرف آ گئے تو جنرل مشرف نے بے دریغ استعمال کیا، بے شمار لوگوں کو اٹھایا گیا، اٹک فورٹ میں ان پہ ٹرائل کیے گئے، مختلف ان کو سزائیں دی گئی۔ انویسٹیگیشن پولیس نے کیا، اور یہی انویسٹیگیشن پولیس نے کمانڈنگ آفسر کو بھیجا ہے۔ ہر علاقے میں ایک افسر نامزد کیا گیا، کمانڈنگ آفسر، اس کے یہ لوگ حوالے کس طرح کیے گئے کہ وہ انویسٹیگیشن رپورٹ سیشن جج کے سامنے رکھی گئی، وہاں انہوں نے درخواست دی کہ ان لوگوں کا ہم ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، تو سیشن جج نے اپروول دی اور وہ لوگ ٹرانسفر ہو گئے ملٹری کے پاس۔ اب ملٹری ان کے لیے کورٹ بنائے گی، اور کورٹ کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ اس علاقے کا جو فارمیشن کمانڈر ہے، GOC جو ہے، ان کے پاس آلریڈی ایک وارنٹ ہوتا ہے جو آرمی چیف یا فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، اس کے تحت وہ کورٹ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، اور کورٹ کرنے کے بعد ان کو ڈیٹ دے دی جائے گی، ملزمان پیش ہوں گے، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا پرسوں سے ہم ٹرائل شروع کرنے لگے ہیں، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنا وکیل کر لیں، اور یہ آپ کے خلاف ایلیگیشنز ہے۔ ان کو چارج شیٹ دی جائے گی، وہ اپنا کاؤنسل کریں گے، اور آرمی ایکٹ میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ملزم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ٹائم چاہیے تیاری کے لیے، وہ کہے گا جی مجھے ہفتہ 10 دن دے دیا جائے، تو کورٹ از باؤنڈ ٹو گیو ہم 10 days اور 7 days کیپنگ ان ویو دی سرکمسٹانسز آف دی کیس۔ اس کا وکیل آئے گا، پھر ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اس کی موجودگی میں، اس کے وکیل کو اور اس کو بھی حق ہوگا کراس ایگزامن کرنے کا۔ ایٹ دی اینڈ آرمی ایکٹ کی پروویژن ہے کہ اس کو ڈیفینس وٹنس بھی لانے کا حق دیا جائے گا، اور ڈیفینس وٹنس لانے کے بعد کورٹ فیصلہ لکھے گی، اور فیصلہ کوئی لمبا چوڑا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ سمپل لکھ دے گی فاؤنڈ گلٹی، گلٹی کے بعد آگے جو سزا ہوگی وہ لکھ دے گی اور اناؤنس کر دیا جائے گا۔
اور اناؤنس کرنے کے بعد جو فارمیشن کمانڈر ہے وہ اس کو کنفرم کرے گا تو اس بندے کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد 40 دن کے اندر اس کو رائٹ ہے کہ وہ اپیل دائر کرے، وہ اپیل آرمی کورٹ آف اپیل میں ہوگی اور 40 دن کے بعد اس کی سماعت ہوگی، اور آرمی کورٹ آف اپیل میں ظاہر ہے جہاں لیفٹنٹ کرنل پریزائڈ کر رہا ہے وہاں ہو سکتا ہے میجر جنرل یا کوئی بریگیڈیئر پریزائڈ کرے، اور وہ اس سزا کو اور ایویڈنس کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے اور اپیل اس کی فائنل ہو جائے گی۔ اس میں بھی اگر کوئی آدمی سیٹسفائی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ آرٹیکل 10A کے تحت ڈیو پروسیس نہیں ہوا، ملٹری میں جو 3 قسم کی عدالتیں ہیں جو یہ سمجھنا ضروری ہے، ایک ہے سمری کورٹ مارشل، ایک ہے ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل، ایک ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل۔ سمری کورٹ مارشل نارملی ایک اس کا ہیڈ جو ہے لیفٹنٹ کرنل یا میجر ہو سکتا ہے، اور ایک یونٹ کے اندر وہ ہوتا ہے، یونٹ کے اندر کوئی بھی امپلائی جو حوالدار تک کے لوگ ہیں وہ اگر جرم کریں تو کمانڈنگ آفیسر اس کا ٹرائل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہے، یہ سمری کورٹ مارشل 1 سال تک کی سزا دے سکتا ہے، سروس سے برطرفی بھی دے سکتا ہے۔ پھر ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہے وہ 2 سال تک کی سزا دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے جو سزائے موت تک دے سکتا ہے، جس میں 3 سے 5 ممبر ہوتے ہیں، اور اگر کمپلیکیٹڈ کیس ہو تو اس کے اندر جج جو جیک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا رب بھی ہوتا ہے، ورنہ اس کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی 3 افسر ممبر مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی فارمیشن کمانڈر ہے جو آرمی چیف ہیں وہ وارنٹ ایشو کرتے ہیں، وارنٹ اے یا وارنٹ بی ان کو کہتے ہیں۔ میجر جنرل کو وارنٹ اے ملتا ہے، بریگیڈیئر کو وارنٹ بی ملتا ہے، وہ اپنے علاقے میں کورٹ قائم کر لیتے ہیں اور اس کے اندر اپنے ہی ماتحت افسروں میں سے 3 افسر ڈپیوٹ کر دیتے ہیں، وہ ٹرائل کر کے سزا سنا دیتے ہیں۔ اس سزا کے خلاف آپ 40 دن کے اندر آرمی کورٹ آف اپیل کے اندر اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور وہ اپیل سنیں گی اور اپیل سن کے ڈیسیژن دے دے گی۔ آپ ڈیسیژن کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یا فیئر ٹرائل ہی نہیں دیا گیا، یا ڈیو پروسیس نہیں ہوا کہ وہ کاؤنسل ہی نہیں ملا تھا، ٹرائل پروسیڈنگ بھی نہیں اینڈ پہ دی گئی، تو پھر آپ ان گراؤنڈز کے اوپر آرٹیکل 10A کے تحت ہائی کورٹ میں بھی رٹ دائر کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ تک بھی کیس جایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ٹوٹل پروسیس ہے۔ اور ابھی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس آدمی کو، ہمارے ہاں آرمی میں 2 قسم کے قانون ہیں، جو آرمی کے سرونگ لوگ ہیں ان کو سروس سے نکالنے کے لیے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، اس کی تو آرمی کے اندر ایک اپیل دی ہوئی ہے، آرمی کورٹ آف اپیل کے اندر آپ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہے ایڈمنسٹریٹو ایکشن، کہ آرمی چیف ریکمینڈ کرتے ہیں کسی کو کہ ہی از ٹو بی ڈسمس فرام سروس انڈر آرٹیکل سیکشن 16 آف دی آرمی ایکٹ، کسی کو بھی ڈسمس ریکمینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ ریکمنڈیشن فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گی اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو ڈسمس کرے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ مینز پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ، وہ اپروول دے گی اس افسر کی ڈسمسل کا۔ جہاں تک جے سی اوز ہیں، صوبیدارز ہیں، وہاں تک کی ڈسمسل آرمی چیف خود کر سکتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بھی اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے آرمی ایکٹ میں۔ آئین کے اندر ایک امینڈمنٹ کر دی جس کو کہتے ہیں آرٹیکل 10A انٹروڈیوس کروایا۔ یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، کہ کوئی بھی کیس جس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوا یا پراپر ڈیو پروسیس استعمال نہیں کیا گیا، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ونڈو تھی جو ہمیں ملی، جس کی وجہ سے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوئے اور لوگ پھر کورٹوں میں آنے لگے کہ اس کیس میں تو ہمیں فیئر ٹرائل ہی نہیں ملا۔ پھر اس دوران ایک اور کیس آیا، سیز زمان کیس، اس میں سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دی کہ جناب جس کو بھی آپ گرفتار کریں گے آپ اس کی فیملی کو آگاہ کریں گے کہ وہ بندہ گرفتار ہے، اس کی فیملی سے میٹنگ کرائیں گے تاکہ وہ اپنی مرضی کا کونسل لے کر آ سکے اور وہ ٹرائل ہو گئی۔ یہ سیز زمان کا کیس اتنا اہم ہے کہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کلبھوشن جادیو کا کیس انڈیا نے چیلنج کیا تو انہوں نے اس پہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ رلائی کیا۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں ایکسیس دیں گے، آپ نے فیملی کو دینا، ہمیں تو ایکسیس نہیں دی گی۔ وہ اس میں انڈیا کا موقف غلط تھا، اس لیے غلط تھا کہ یہ کلبھوشن جادیو ایک سرونگ آفسر تھا انڈیا کی نیوی کا، اور قانون یہ ہے کہ جو بھی سرونگ آفسر کسی دشمن کے علاقے میں اگر جا رہا ہے تو اس کے گلے میں ڈسک ہوتی ہے جس پہ اس کا نام اور نمبر لکھا ہوتا ہے، تاکہ گرفتار ہو جائے تو وہ فوراً بتائے کہ میں آرمی کا افسر ہوں یا آرمی کا ملازم ہوں۔ وہ جیسے ہی بتائے گا تو اس کو سٹیٹس حاصل ہو جائے گا POW کا، جنگی قیدی کا، اس کو سارے جنیوا کنونشن کے تحت رائٹس ملیں گے۔ پاکستان نے اس کو گرفتار کیا، اس نے کہا جی میں تو، میرا کسی فوج سے تعلق ہی نہیں، میں تو بزنس کر رہا ہوں وہاں پر۔ پاکستان نے انڈین گورنمنٹ کو آگاہ کیا کہ وہ جناب ہم نے آپ کا بندہ پکڑا ہے، یہ اس کا نام ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہی از ناٹ آر امپلائی،
ये कोई बिजनेस मैन है हमारा, आपने वहाँ से पकड़ा हुआ है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई और उस दौरान उसने तस्लीम कर लिया कि मैं नेवी से हूँ, पाकिस्तान ने फिर उन्हें बताया कि भाई वो तो तस्लीम कर चुका है। उन्हें फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं दी, उन्होंने कहा छोड़ो, को मानने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पाकिस्तान ने ट्रायल की और सज़ा दे दी, जो अवेलेबल एविडेंस थी कि वो पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस था, फिर इंडिया वहाँ चला गया कि जी हमें तो बताया नहीं गया। इंग्लैंड है, अमेरिका भी किस ज़माने में कॉमनवेल्थ का हिस्सा था, बरतानिया की कॉलोनी थी, और उसके अलावा न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर आर्मी कोर्ट्स हैं, लोगों का ट्रायल होता है। आर्मी के लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स ही करती हैं, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन से उन्होंने डील करना होता है। लेकिन उन सब सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील सिविलियन जजेस सुनते हैं। उनकी जितनी आर्मी कोर्ट ऑफ अपील्स हैं उसमें आर्मी का बंदा नहीं होता, उसमें रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। वो कहते हैं दे आर हैविंग द जुडिशियल माइंड, जुडिशियल माइंड शुड लिसन द केसेस और दे शुड अप्लाई। इस पर भी हमने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि जी एक राइट ऑफ अपील जुडिशियल माइंड पे दिया जाए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस ने भी अपना व्यू दिया। इवन जस्टिस खोसा साहब का व्यू था, उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा कि एक रिव्यू, एक राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए जुडिशियल फोरम के ऊपर। ये नहीं है कि नीचे से किसी मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है, उसकी अपील अगर दोबारा अपीलेट मिलिट्री कोर्ट में जाती है, वहाँ भी वही मिलिट्री के लोग बैठे हुए हैं। दे आर कमांड ओरिएंटेड, और जब कमांड ओरिएंटेड होंगे तो जाहिर है वो फिर कमांड की तरफ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।